اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے آپ کا لخت جگر موت کے منہ میں جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو کر صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن مالک رضی اللہ عنہ 1303 نمبر کے تعدی حدیث آپ کو ملے گی. صحابہ وہاں موجود کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں. وانت رسول اللہ, یا اللہ کے نبی آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں. بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے, آپ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے بیٹے کے انتقال کا منظر دیکھ رہے ہیں, دل غمگین ہے, آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. اللہ کے نبی سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ خود رو رہے ہیں اور آپ ہمیں منع کر رہے ہیں. معزز حاضرین, پردہ نشین خواتین, ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں, پردہ نشین ماؤں بہنوں, بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, پیارے بچوں, موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی شروعات کا نام ہے. اسی سلسلے میں انشاءاللہ اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ باتیں آپ کے روبرو رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے کہ مولا مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لفظ موت ایک ایسا بھیانک لفظ ہے جس کا جام کوئی نوش کرنا, پینا, اس کا مزہ چکھنا یا اسے گلے لگانا تو دور کی بات, کوئی سننا بھی پسند نہیں کرتا ہوگا. اس کے باوجود بھی اللہ نے یہ ایسا ضابطہ بنایا ہے, ہر نفس کو موت آئے گی. نفس اسے کہتے ہیں جو سانس لیتا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, کہا ہے کہ درخت بھی سانس لیتے انہیں بھی موت آتی ہے, وہ بھی سوکھ جاتے ہیں, وہ بھی مر جاتے ہیں, ان کی بھی لائف ایک دن ختم ہو جاتی ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ وہ لیتے ہیں اور آکسیجن چھوڑتے ہیں, وہ بھی سانس لیتے ہیں. ہر نفس, کل نفس ذائقۃ الموت, اس بدن سے جو تنفس ہے, سانس لینے کا جو رشتہ ہے, اسے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. اور اس کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات ہے. بہت سارے لوگ اس میں مسلمانوں میں جھگڑا کرتے ہیں. دنیا میں شاید کوئی قوم ایسی ہو جس کا موت پر اختلاف ہو. مسلمانوں نے اس پر بھی جھگڑا کیا. نہیں, مرنے کے بعد بھی حضرت والا ویسے ہی زندہ ہے جیسے پہلے تھے, نعوذ باللہ. اور صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کو دلیل بھی بناتے ہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے میرے بھائی. ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں, ایک نئی زندگی کی شروعات کا نام ہے جو انمٹ ہے, لامحدود ہے, جس کا تصور نہیں کر سکتے کتنے سالوں کی ہوگی, کتنا عرصہ ہوگا, اس کی مقدار کیا ہوگی. وہ انمٹ ہے, ہمیشہ رہنے والی ہے. ایسی زندگی کی شروعات وہاں سے ہو رہی ہے. ایسے میں آپ کا پیر, آپ کا فقیر, آپ کا دستگیر یا جو بھی ہے, جس کو بھی آپ نے پیارے پیارے نام دے کر تراش خراش کے بنا کے رکھے ہو, صرف وہ زندہ نہیں, سارے زندہ ہوتے, چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ مشرک ہو. اگر مومن ہے تو اللہ کی رحمتوں میں ہے اور وہاں روزیاں حاصل کر رہا ہے, اور اگر مشرک ہے تو اللہ کے غضب کا شکار ہے, اسے وہاں موت نہیں آئے گی, اس کی موت کو بھی موت آ جائے گی. اس طرح کی بھی دلیل کتاب و سنت کے اندر موجود ہے. اب اس میں جھگڑا ہی کیا, جب وہ دوسری زندگی ہے, اس زندگی سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, تو پھر یہ باور کرانا نہیں وہ فلانے زندہ ہے. دراصل مسئلہ ہمارا پیٹ سے جڑا ہوا ہے, کیا کریں بیچارے, وہ دروازہ نہیں بند کرنا چاہتے. جس دن یہ کہہ دیں گے نہیں یہ دنیا کی زندگی ختم ہو گئی, اس دن یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ یہ زندہ ہے اور مدد بھی کرتے ہیں, تو مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر آؤ گے کیا؟ اگر مدد کریں گے تو ہی آؤ گے. اس لیے زندہ باور کرانے کی زبردستی کوشش کی جا رہی ہے. ورنہ ہمارا بھی اس بات پر ایمان ہے کہ ہر مومن, ہر کافر مرنے کے بعد بھی وہ زندہ ہے. مومن اللہ کی رحمت میں ہے, جنتوں میں ہے, عیش کر رہا ہے. اللہ رب العالمین نے شہداء کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے یہ شہداء کا مرتبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ان کے روحوں کو ایک سبز پرندوں کے قالب میں ڈال دیا ہے, اور وہاں قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں جنت میں, وہاں جاتے ہیں, لٹکتے ہیں, وہاں آرام کرتے ہیں. ہاں, جنت کے اندر جہاں چاہتے ہیں وہاں جاتے ہیں, وہ سیر کرتے ہیں, اور جو چاہتے ہیں جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے
پڑھتے ہیں اور پھر آ کر اسی قندیل سے لٹک جایا کرتے ہیں. یہ ہے وہاں عند ربہم یرزقون. دنیا کی روزی ختم ہو گئی. بہت سے جاہل مسلمان مرنے کے بعد بھی لے جا کر قبروں پہ نہ معلوم کیا کیا چڑھاوے رکھ کے آتے ہیں. حتیٰ کہ ایسے ایسے بھی لوگ ملیں گے, یہ مرنے والے کو بیڑی پسند تھی, وہ بھی لے جا کر کے رکھے گا, وہ پیے گا. اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے. تو انسان انتقال کرنے کے بعد ایک نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے, اور یہ ایسا موت ضابطہ اللہ نے بنایا ہے جو سب پر لاگو ہو رہا ہے, کوئی نہیں بچ سکتا اسے. الموت قدح کل نفس شارب والقبر باب کل نفس داخل. موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر انسان کو پینا ہی پڑے گا. قبر ایک ایسا دروازہ ہے, قبر ایک ایسی منزل ہے, ایک ایسا گھر ہے جس میں ہر انسان کو جانا ہی پڑے گا, اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا. اگر کوئی انسان سمندر میں ڈوب گیا تو وہی سمندر اس کے لیے قبر ہے. آگ میں جل کر راکھ ہو گیا ہو تو وہی آگ اس کے لیے قبر ہے. زمین میں جس طرح ہم نارملی دفن کرتے ہیں وہ قبر ہے ہی, لیکن جہاں جس کا خاتمہ ہوا, جس کی زندگی جہاں ختم ہوئی, وہی اس کے لیے قبر ہے. اگر کوئی یہ تصور نہ کرے کہ جو قبر میں ڈالا گیا ہو تو ٹھیک ہے, قبر میں ہے عذاب اور سزا اور اللہ کے رحمتوں کا مستحق اور اس میں دو چار ہو رہا ہے, اور دوسرا جو جل گیا, جو سمندر میں ڈوب گیا, یا کسی کو اگر درندوں نے کھا لیا تو وہ کہا گیا اس کے لیے وہی قبر ہے. درندوں کا پیٹ ہی اس کے لیے قبر ہے, وہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جزا و سزا متعین کر دیا ہوا ہے. تو موت ہر انسان پر آنے والی ہے. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیتے تھے, آخر یہ کیا بکھیڑے کر رہا ہے, کس نئے دین کے پرچار میں لگا ہے, ایک دن آئے گا یہ بھی چلا جائے گا, دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا, افئن مت فہم الخالدون. اے نبی کیا آپ اس دنیا سے اگر رخصت ہو جاؤ گے تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت. نہیں, اگر نبی کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا تو یہ لوگ بھی جانے والے ہیں. ان کو بھی امر کی بوٹی نہیں پلائی گئی, ان کو بھی ہمیشگی کا پروانہ نہیں دیا گیا. کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا, دنیا سے کیسے کیسے تونگر چلے گئے, دنیا سے کیسے کیسے تونگر چلے گئے, راجا گئے فقیروں تونگر چلے گئے. دنیا سے کیسے کیسے ستمگر چلے گئے, راجا گئے فقیر و تمنگر چلے گئے. جانے سے بچ سکیں گے بھلا کیسے ہم اور آپ, جب انبیاء گئے وہ پیمبر چلے گئے. اگر دنیا کے اندر کسی کو خلد ملی ہوتی, ہمیشگی کا پروانہ ملا ہوتا, کونین کے تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کے کبھی بھی رخصت نہ ہوتے. لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. اگر کسی کو بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہوتا تو آمینہ کے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی موت نہ آتی, کبھی آپ کو موت کا ذائقہ نہیں چکھنا پڑتا. لیکن اللہ نے کل من علیہا فان, اس دنیا کا یہ ضابطہ بنا دیا, آپ موت کا جام پینا چاہو یا نہ پینا چاہو پھر بھی آپ کو پینا ہی پڑے گا. سب کو مر جانا ہے, سب کو فنا ہو جانا ہے. بھائیوں, آج کا یہ موضوع آپ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ جانتے ہیں, ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ سب کو یہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے, اگر آپ کا اس بات پر یقین ہے کہ رب کے سامنے حاضر ہو کر جواب دینا ہے, ایک ایک منٹ کے اللہ رب العالمین کے پاس حساب پیش کرنے ہیں, تو پھر بتاؤ یہ خواب غفلت کیوں, یہ غفلتوں کی چادر اوڑے مسلمان سو کیوں رہا ہے, یہ نمازوں سے دور کیوں ہے, یہ دنیا کی رنگ نلیوں میں مست اور مگن کیوں نظر آ رہا ہے, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے. موت جو پسند نہیں کرتا اسے بھی آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے, آپ سنتے رہتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ رب العالمین نے موت کا فرشتہ بھیجا. بخاری کی 1339 نمبر کے تحت یہ حدیث ملے گی. ارسل ملک الموت الی موسیٰ, اور روح نکالنے جب لگا اس وقت جو ہے شاید انسانی شکل میں آئے رہے ہو, حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فسقوا, مکہ مار دیا. اتنے زور کا مکہ مارا, اتنے زوردار مکہ پڑا کہ ان کی آنکھ پھوٹ گئی. ملک الموت فرشتے کی آنکھ پھوٹ گئی. فقفا عینہ, مسلم شریف کی حدیث, قفا عینہ, ملک الموت فرشتہ اللہ کے پاس لوٹ کر دوبارہ گیا, کہا اللہ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت, تو نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت پسند ہی نہیں کرتا ہے. یہ دیکھ میری حالت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ نے آپشن دے کر کے بھیجا,
یدہ علی ثور متن علی متن ثور، کہہ دو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کے پیٹھ پر رکھ دے، بکل شعرۃ سنہ، حدیث کے الفاظ اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے سال کی زندگی بقدر اسی کے بقدر موسیٰ علیہ السلام کو اور مل جائے گی، مزید مل جائے گی۔ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بالوں کے بقدر اتنے سال کی زندگی اسے اور مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا ثم ماذا، اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی بالوں کے بقدر جو میرے سال ملیں گے وہ گزر جانے کے بعد پھر میرا حال کیا ہوگا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی ثم الموت، اے موسیٰ اس کے بعد تجھے مرنا ہی پڑے گا، اس کے بعد تجھے موت آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگر اس سے چھوٹ نہیں سکتا ہوں، اس سے چھٹکارا مل نہیں سکتا، اللہ ابھی مجھے پسند ہے ابھی میری روح قبض کر لی جائے۔ کوئی موت کو گلے لگانا چاہے نہ لگانا چاہے پھر بھی آ کر کے ایک سیکنڈ کا بھی دیر نہیں کرنے والی ہے، ایک سیکنڈ کا بھی دیر نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، موت ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر کرنے والی ہے نہیں، جب آنا ہے اسے اسی وقت آئے گی، اللہ نے جس وقت متعین کر دیا اسی وقت آئے گی۔ ایسے ایسے بھی کیسے سامنے آتے ہیں بھائیو، بیٹا کئی سالوں کے بعد پردیس سے کما کے ابھی ایئرپورٹ پہ پہنچا تھا، گھر پہ اس کے بچے انتظار کر رہے تھے، آج میرا باپ میرے گھر تشریف لانے والا ہے، ایئرپورٹ پر اس کے انتقال ہونے کی خبر آ جاتی ہے۔ موت کسی کو کچھ نہیں پتا کب اور کہاں آ جائے، پھر کیوں بے خبر انسان گھوم رہا ہو۔ ایک ویڈیو نے ہلا کر کے رکھ دیا، بیٹا پردیس کمانے کے لیے جاتا ہے، ویڈیو میں دونوں رخ دکھایا گیا، دونوں تصویریں موجود ہیں، ہاتھ ہلاتا الوداع گھر والوں، چلنا وہ روزی روٹی کے مسئلے کو لے کر باہر، اگر اللہ نے زندگی رکھی تو دوبارہ واپس آؤں گا۔ ویڈیو یہیں سے ختم ہوتا ہے، دوبارہ ادھر سے جو ویڈیو چالو ہوتا ہے اس نے روح کو جھجوڑ کر کے رکھ دیا۔ جس نے الوداع کہتے ہوئے کہا تھا اللہ نے زندگی رکھی تو پھر ملیں گے، تابوت میں اس کی ڈیڈ باڈی جس کے اندر سے اس کے گردے وغیرہ نکال لیے گئے تھے وہ اس کے گھر پہ پہنچا، وہ تو نہیں آیا، اس کی لاش گھر پہ آتی، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ 5 باتیں جن کا کسی انسان کو علم نہیں ہوتا ہے، ان میں سے ایک موت بھی ہے۔ کوئی بھی انسان نہیں جانتا کب کس کی کہاں موت آ جائے، اور انسان انتہائی بے بسی کے عالم میں صرف دیکھتا رہتا ہے، دیکھنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا نقشہ کھینچا، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ہرگز نہیں، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہارے نرخرے تک تمہاری موت آ پہنچے گی۔ دوسری اللہ نے فرمایا کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ہرگز نہیں، جب روح تمہاری حصلے تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہائے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وقیل من راق، یعنی آپ کا عزیز، آپ کا قریبی، آپ کا پیارا، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا سچا اور حقیقی دوست آپ کے آنکھوں کے سامنے موت کے منہ میں جا رہا ہے، پیچ و تاب کھا رہا ہے، سانسیں بند ہونے والی ہیں، آپ کے پاس وہاں کھڑے ہو کر بے بسی کے عالم میں دیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہے کوئی راقی، کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دعا کر کے بچانے والا، اسے بلا لاؤ دعا کر کے بچا لے، کوئی ڈاکٹر بلا لاؤ انجیکشن دے دے اس کی زندگی بچا لے، نہیں، پل بھر کے بعد یہ خبر آتی ہے، چند منٹ کے بعد یہ خبر آتی ہے فلانے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کے پاس کچھ بھی پس نہیں ہوتا کہ اسے بچا لے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، سبھی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، دولت کے انبار لگانے کو، بچھانے کو تیار ہیں، لیکن پھر بھی بس نہیں ہے کہ اسے روک لے۔ کونین کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی حال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے آپ کا لخت جگر موت کے منہ میں جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو کر صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ 1303 نمبر کے تعداد حدیث آپ کو ملے گی، صحابہ وہاں موجود، کہتے ہیں یا رسول اللہ
آپ ہمیں منع کرتے ہیں اور آپ خود رو رہے ہیں. تب کی وانت رسول اللہ، یا اللہ کے نبی آپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، بیٹے کی جدائی کا صدمہ ہے، آپ اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے بیٹے کے انتقال کا منظر دیکھ رہے ہیں، دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. اللہ کے نبی سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ خود رو رہے ہیں اور آپ ہمیں منع کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب یحزن ان العین تدمع والقلب یحزن، بے شک آنکھیں غمگین ہیں، بے شک آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمگین ہے. ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ایسے حال میں بھی ہم وہی کلمے اپنے زبان سے ادا کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، رب ناراض نہ ہو. یقیناً آنکھیں برس رہی ہیں، دل میں بیٹے کی جدائی کا صدمہ، لیکن زبان سے کچھ بھی اول کھول نہیں بکیں گے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے نبی کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا تھا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابھی بیٹا زندہ ہے، ابھی روح نکلنے والی ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا تھا بیٹے ابراہیم آپ کی جدائی کا صدمہ یقیناً ہمیں کھائے جا رہا ہے، لیکن کیا کریں، بے بس کچھ نہیں کر سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خود انتقال کا وقت آیا. نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کی سختیوں میں مبتلا ہوئے، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو رہے ہیں، بدن بخار سے تپ رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پیارے شوہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں، ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی، بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر 4446 نمبر کے ساتھ یہ حدیث آپ کو ملے گی. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانه لبین حاقنتی وذاقنتی فلا اکرہ شدت الموت لاحد بعد النبی. او لوگو، میں نے اپنے سرتاج کو جب سے اپنے ہنسلی اور تھوڑی کے درمیان سر رکھ کر انتقال ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور کے موت پر مجھے صدمہ نہیں ہوتا ہے. یعنی دنیا کا جو سب سے بڑا حادثہ تھا وہ میرے ساتھ گزر چکا ہے، اتنا بڑا بوجھ جو غموں کا تھا وہ میں برداشت کر چکی ہوں، اس لیے کسی اور کے انتقال پر مجھے صدمہ اتنا نہیں ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں مبتلا ہیں. بیٹی آتی اپنے باپ کی بے بسی اور باپ کی حالت کو دیکھ کر کہتی ہے واہ کر بابا. یہ بھی بخاری شریف کتاب المغازی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تاپ کے کہتی ہے واہ کر بابا، ہائے میرے باپ کی پریشانی، ہائے میرے باپ کی تکلیف. جب دیکھتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی سختیوں میں مبتلا ہیں، پاس میں برتن رکھا ہوا اس میں پانی ہے، بار بار پانی میں اپنے ہاتھ کو بھگوتے ہیں، ہاتھ ڈالنے کے بعد اپنے چہرے اور بدن پر ڈالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان ہیں، بخار سے بدن تپ رہا ہے، روح قفص عنصری سے پرواز کرنے والی ہے. اور نبی کے لیے لفظ موت کا استعمال سن کر بھی رکھنے والے بھائیوں، میں نے استعمال کر رہا ہوں، بخاری کی حدیث اٹھا کے دیکھ لو. اما عائشہ نے خود کہا تھا مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، نبی پر بھی موت کا ضابطہ لاگو ہوا. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی کہتی ہے واہ کر بابا، ہائے میرے ابا جان. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو تڑپتا بلکتا دیکھ کر کے کہا لیس علی ابیکی کرب بعد اليوم، او میری لخت جگر نور نظر، غم نہ کر، آج کے بعد تیرے باپ پہ کوئی مصیبت و کوئی پریشانی نہیں آئے گی. یہ آخری پریشانی ہے جو تیرے ابا پہ آ رہی ہے، آج کے بعد تیرا ابا اپنے رب کے جوار رحمت میں چلا جائے گا، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. انتقال کے بعد اتنا بڑا صدمہ تھا. دیکھیے انتقال کے بعد بھی بہت سے لوگ ہوش اور اپنے حواس کھو بیٹھتے، حواس باختہ ہو جاتے ہیں. انتقال کے بعد بھی انسان کو حواس باختہ نہیں ہونا ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسا بھی وقت آیا، ایک عورت کے بچے کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ صبر نہیں کر سکی، قبر پہ جا کے بیٹھ کے وہاں رو رہی ہے. بخاری کی حدیث، صبر نہیں کر سکی، قبر پہ جا کے بیٹھ کے اپنے بچے کے قبر پر وہاں رو رہی. اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا، فرمایا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر اے عورت، اللہ سے ڈر، واصبری، صبر کر. اس عورت نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، پہچانا نہیں.
کہا جاؤ الیک انی، جاؤ مجھ سے دور ہو جاؤ، فإنک لم تصب بمصیبتی، میرے اوپر جو غموں کا پہاڑ رکھا ہوا ہے وہ آپ کے اوپر نہیں آیا، میرے اوپر جو صدمہ ہے، آج میں جس تکلیف سے جھوج رہی ہوں وہ آپ پر نہیں آئی ہے، آپ کو میرے غموں کے بارے میں اندازہ نہیں، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے آئے۔